حب اکرم کے بیٹے شیش کے بیٹے انوش کے بیٹے کینان کے بیٹے میلائی کے بیٹے بیارت کے بیٹے ادریس کے بیٹے متبشر کے بیٹے نمک نام کے بیٹے نوح کے بیٹے سام کے بیٹے فتاب کے بیٹے عبید کے بیٹے فائز کے بیٹے راؤ کے بیٹے ساروج کے بیٹے ناہور کے بیٹے طارق کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے جناب اسماعیل ذبیح اللہ کے بیٹے قیدار کے بیٹے رحمان کے بیٹے اوسوس کے بیٹے مسیح کے بیٹے سمی کے بیٹے دارے کے بیٹے مقسی کے بیٹے بابا کے بیٹے نان کے بیٹے سر کے بیٹے شام کے بیٹے یزید کے بیٹے رد کے بیٹے جلال کے بیٹے ناصر کے بیٹے سربی کے بیٹے سمبر کے بیٹے امران کے بیٹے دو کے بیٹے ابی کے بیٹے اکبر کے بیٹے افی کے بیٹے محمد کے بیٹے داعش کے بیٹے داعش کے بیٹے تابع کے بیٹے اللہ کے بیٹے اللہ کے بیٹے کتاب کے بیٹے ناصر کے بیٹے ابی کے بیٹے کمال کے بیٹے بہت کے بیٹے اوسوس کے بیٹے سلمان کے بیٹے میسر کے بیٹے دو کے بیٹے عدنان کے بیٹے مال کے بیٹے نادار کے بیٹے مدر کے بیٹے ریاض کے بیٹے مدر کے بیٹے خزیمہ کے بیٹے کنانا کے بیٹے نادر کے بیٹے مالک کے بیٹے فار کے بیٹے غالب کے بیٹے لوی کے بیٹے کاف کے بیٹے مرہ کے بیٹے کلاب کے بیٹے حسین کے بیٹے عبد مناف کے بیٹے ہاشم کے بیٹے عبد المطلب کے بیٹے عبد اللہ کے بیٹے جناب محمد رسول اللہ پھر اسی ماحول میں ہوئی کنار کو شیر پڑا تو شاہ خوبا تو جانے جانا تو شاہ خوبا تو جانے جانا ہے چہرہ عمر کتاب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا کوثر بھی انہیں کی ہے کوثر بھی انہیں کی ہے وہ کوثر انہیں کی ہے جن کو کل روز محشر زمانے سے بے سورج تانبے کی زمین لوگ پریشان ہو گئے دھوپ کی تپش کی وجہ سے پیاس لگے گی مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والوں نبی سے پیار کر کے گئے ہو مصطفیٰ جانے رحمت کوثر کے مالک نبی حوض کوثر اپنے دستے نبوت سے ہمیں پہنائیں گے او پریشان دھوپ اگر کرے گی جنت کے مالک نبی جنت کا سایہ عطا فرمائیں گے ہو جنت کوثر بھی انہیں کی ہے جنت بھی انہیں کی ہے کوثر بھی انہیں کی ہے جنت بھی انہیں کی ہے سچ پوچھو تو اللہ کے سچ پوچھو تو اللہ کے رحمت بھی انہیں کی ہے دونوں جگہ یارو ہے دونوں جگہ یارو جاگیر محمد کی نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری فاروق اعظم خلیفہ دوم مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ لیا حضرت امیر المومنین 24 لاکھ مربع میل کا مالک حضرت امیر المومنین کا ایک انداز تھا آپ مدینہ میں پورے شہر میں رات میں بستی میں آپ کشت لگایا کرتے تھے چیک کیا کرتے تھے کون حضور کا غلام حضور کا کلمہ پڑھنے والا کوئی بھوکا تو نہیں سویا ہے کوئی بیمار تو نہیں لیٹا ہے کوئی پریشان تو نہیں ہے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والوں میرے نبی کے یار جناب امیر المومنین پورے شہر میں چکر لگاتے تھے دیکھتے تھے کوئی پریشان تو نہیں ہے ایک دن جناب حضرت امیر المومنین چکر معمول کے مطابق عادت کے مطابق شہر میں کشت لگا رہے تھے کیا دیکھتے مضافات میں مدینہ کے جنگل کی طرف کیا دیکھتے ہیں ایک جنگل میں آگ ایک جگہ چل رہی ہے جب آپ نے یہ دیکھا اپنے غلام سے کہا جا دیکھ کر اس رات کے سناٹے میں رات کی کالی اندھیری میں دنیا سو رہی ہے یہ کون آگ جلا کر جاگ رہا ہے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والوں جب امیر المومنین نے اپنے قاصد غلام کو بھیجا وہ جا کر پہنچتے اور جا کر انہوں نے دعا سلام اپنے انداز میں کیا مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والوں جب اتنا انہوں نے کہا جا کر وہ جس کے پاس پہنچے تھے 2
نظر آئے, جوڑا ہے, میاں بیوی ہیں, اب وہ بڑا اینٹری کہتا, بولے رات کے اس حصے میں تمہیں ہم سے کیا کام ہے, مجھے تم سے کوئی سربکار نہیں, بس اتنا ہے کہ میں مدینہ میں مسلمانوں کے امیر المومنین سے ملاقات کرنا تھی, میں ان سے ملاقات کرنے آیا, کیونکہ میں غریب دیہات کا رہنے والا انسان ہوں, میرے پاس کھانے کے لیے نہیں, میرے پاس میں رہنے کے لیے گھر نہیں, میں غریب انسان ہوں, بس مسلمانوں کے امیر عمر فاروق اعظم کا نام سنا ہے, وہ بڑے دیالو ہیں, بڑی محبت کرتے ہیں, اور غریبوں کو, یتیموں کا, فقیروں کا بڑا خیال رکھتے ہیں. جب ان سے ملاقات کرنے آیا, مگر میں شہر میں پہنچنے سے پہلے رات ہو گئی, یہاں ٹھہر گیا. جب میں یہاں ٹھہر گیا ہوں, صبح کا انتظار کر رہا ہوں, صبح ہوگی امیر المومنین سے ملاقات کروں گا. جب اتنا کہا تو بولے آپ بتائیں کام کیا ہے, بولے میرا کام یہ ہے, میں آپ سے پوچھنے آیا ہوں کیا پریشانی ہے, بولے میری پریشانی کا حل تیرے پاس نہیں, تو جا کے اپنا کام کر. تو جناب امیر المومنین کی بارگاہ میں میرے نبی حضرت میرے نبی کے یار امیر المومنین جناب عمر فاروق اعظم کے غلام سے کہتے ہیں, وہ جا کر حضرت امیر المومنین کو خبر دیتے, فلاں انسان اس انداز سے بات کر رہا ہے, اس نے مجھے تو واپس کر دیا ہے. حضرت امیر المومنین خود چل کے اس کے پاس جاتے ہیں. جب اس کے پاس پہنچے, اس سے پوچھا کیا معاملہ ہے, سارا معاملہ بتایا, کھانے کے لیے نہیں, میری بیوی حمل سے ہے اور اس کو درد زہلہ ہوا, اس لیے میں یہاں ٹھہر گیا ہوں, رات ہو گئی, شہر تک نہیں پہنچ پایا. میں یہاں پر اپنا ایک چھوٹا سا آشیانہ جھوپڑی بنا کر یہاں میں نے رات گزارنے کا انتظام کیا ہے. صبح میں مدینے جاؤں گا, مسلمانوں کے امیر المومنین عمر کا نام سنا ہے, مجھے ان سے ملاقات کرنا ہے, کوئی ضروری اپنے کام مجھے حل کرنا ہے. میرے آقا کے غلاموں جب امیر المومنین سے اتنا کہتے ہیں, وہ امیر المومنین سے جب اتنا کہا, آپ نے کہا کچھ میرے لائق اگر ہو کوئی خدمت کا موقع دے, بولے نہیں مجھے تم سے کوئی کام نہیں, مجھے صبح امیر المومنین سے ملنا ہے. میرے آقا کے کلمہ پڑھنے والوں, حضور سے محبت کرنے والوں, جناب امیر المومنین واپس اپنے گھر آتے ہیں. اس نے بتا دیا نا, میرے پاس کھانے کے لیے نہیں, میرے پاس پینے کے لیے کچھ نہیں, گھر رہنے کے لیے نہیں. امیر المومنین نے جب اتنا سنا, گھر واپس آتے ہیں, اپنی شریک حیات اپنی بیوی سے کہتے ہیں, او میری شریک حیات, اگر تمہیں کوئی ثواب کا کام ملے کرنے کے لیے, آپ اسے کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گی. امیر المومنین کی یار بیوی ہوں, وہ کب منع کر سکتی ہے. امیر المومنین کی پیاری بیوی شریک حیات کہتی ہیں, امیر المومنین میرے سرتاج, آپ کا جو حکم ہے میں ماننے کے لیے تیار ہوں. بالکل امیر المومنین جناب عمر فاروق اعظم نے آپ نے اپنی بیوی سے کہا, پھر چلو کھانے کا انتظام کرو, چاول لیے, گھی لیا, دال لی, جو اس وقت میں کھانے کے لیے گھر میں موجود. امیر المومنین نے اکٹھا کیا, اکٹھا کرنے کے بعد ایک بار ایک طرف جمع کیا, جمع کرنے کے بعد ساتھ میں آگے امیر المومنین عمر فاروق اعظم ہے, پیچھے پیچھے میرے نبی کے یار عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شریک حیات زوجہ محترمہ ہے. جا کے اس جنگل میں اس دیہاتی بدو عراقی کے پاس پہنچ جاتے, مومن نہیں ہے, مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والوں, میں تو یہ بات انہیں بتانا چاہتا ہوں, جو کہتے ہیں کہ نبی کا کلمہ پڑھنے والے لوگ دہشت گرد ہیں, مسلمان دہشت گرد ہیں, اور جو دہشت گردی مسلمانوں کو دہشت گرد بتائے, جو مسلمانوں کو آتنکوادی کہے, جو مسلمانوں کو فسادی و جھگڑا لوگ ہے, وہ دیکھ لے میرے نبی کا یار عمر فاروق اعظم نے یہ نہیں پوچھا تیرا نام کیا ہے, تو نبی کا کلمہ پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا ہے. مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والوں, اسے کہتے ہیں اخلاق, اسے کہتے ہیں نبی کے یاروں کا کردار. نبی گنہر کا یہ غلام جناب امیر المومنین جاتے ہیں, جانے کے بعد اپنی بیوی کو اندر خیمے میں پہنچاتے ہیں. وہ خیمے میں جانے کے بعد اس کی بیوی کے انتظام و انصرام میں لگ جاتی ہے, اس کی بیوی کے دیکھ بھال میں لگ جاتی ہے. جناب امیر المومنین باہر کھڑے ہیں, کھانے کا انتظام اپنے ہاتھوں سے کرتے, کھانا بناتے ہیں, پانی کی ضرورت پڑی, اس وقت میں نل وغیرہ کا انتظام ہے, کم کا تو کھانا ہی, منہ سے پانی لایا جاتا تھا. امیر المومنین پانی لینے کے لیے دور گئے, وہ حکم چلانے لگا, وہ بندہ جو بدو تھا وہ سمجھا شاید حضرت امیر المومنین عمدہ لباس نہیں پہن کے رہتے تھے, 70 سے زیادہ پیغمبر آپ کے مبارک کرتے پہ رہتے تھے. امیر المومنین سادہ فقیرانہ انداز, فقیرانہ انداز, فقیرانہ جملہ پورا سمجھے, فقیرانہ انداز ہوتا ہے صوفیانہ انداز.
صوفیانہ سادہ انداز میں امیر المومنین رہتے تھے. مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والوں جناب امیر المومنین کو سمجھا شاید کوئی غلام ہوگا, رات میں گھومتا ہوگا, دیکھا ہوگا, آ گیا ہوگا. میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں جب یہ انداز اس نے دیکھا, کہنے لگا یہ اٹھاؤ, یہ لاؤ, یہ لاؤ, یہ لاؤ. مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والوں اتنی دیر گزری ہے, تھوڑی دیر کے بعد میں اچانک میرے آقا کا کلمہ پڑھنے والوں جناب امیر المومنین کی پیاری شریف ہے, جناب میرے آقا کی پیارے حضرت امیر المومنین کی پیاری بی بی شریف ہے, آقا کی آ کے کہتی ہو امیر المومنین مبارک ہو تمہیں, اس لیے کہ تمہارے دوست یہاں پر اللہ نے مبارک بیٹا عطا فرمایا ہے, چاند سا کھڑا عطا فرمایا ہے. جناب امیر المومنین کا جملہ جب بدو دیہاتی وغیرہ بھی سنتا ہے وہ کھڑا ہو جاتا ہے, کھڑا ہو کر تھر تھر کانپنے لگتا ہے. وہ کہتا ہے آپ امیر المومنین ہیں, میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں, وہ دونوں کے زندہ دل غیور مسلمانوں. جناب امیر المومنین کہتے ہیں ہاں مجھے ہی عمر کہا جاتا ہے, مجھے ہی امیر المومنین کہا جاتا ہے. وہ جب کانپنے لگا امیر المومنین نے فرمایا او بندے خدا کیوں ڈرتا ہے؟ بولے ڈرتا اس لیے ہو جو 24 سے 28 لاکھ مربع میل پہ حکومت کرنے والا, آج میں اس پہ حکومت کر رہا ہوں. میں اس لیے ڈر رہا ہوں کہ کہیں عمر غصہ میں نہ آ جائے, عمر مجھ سے بدلہ نہ لے. میں نے ان سے غلاموں والا انداز پیش کیا ہے. میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں جناب امیر المومنین نے جب یہ اخلاق و کردار پیش کیا, میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والے جناب امیر المومنین فرماتے ہیں او بندے خدا یاد رکھ لے, تجھے پتہ نہیں تو کس شہر کی طرف آ رہا ہے. یہ شہر شہر مدینہ ہے, یہ شہر مدینہ ہے. یہاں عزتیں چہرہ دیکھ نہیں دی جاتی ہیں, یہاں بادشاہوں کو عزتیں نہیں دی جاتی ہیں, یہاں پر امیری اور غریبی دیکھ کے عزتیں نہیں دی جاتی ہیں, یہاں پر یتیموں کو غریبوں کو سینے سے لگا کر انہیں سامان دیا جاتا ہے, انہیں عزتیں ملتی ہیں جو نبی سے سچا پیار کرتا ہے. میرے آقا کا کلمہ پڑھنے والوں جب اتنا سنا, وہ دیہاتی مسلمان نہیں, مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والوں جو لوگ کہتے تلوار سے پھیلا, وہ کہتا ہے او امیر المومنین ہاتھ بڑھائے, اپنے نبی کا سب سے پہلے کلمہ پڑھائے, اس لیے جس نبی کا تو کلمہ پڑھتا ہے اس نبی کا غلام کا اخلاق کا کوئی جواب نہیں, تو پھر تیرے آقا سید کونین کے اخلاق کا جواب نبی سے محبت کرنے والوں یہ ہے حضور سے پیار, یہ ہے اخلاق. اور وہ عمر فاروق اعظم بڑے جلالی تھے, لیکن جلالی تھے کب؟ جو حضور کے خلاف بولتا تھا, جو حضور کے خلاف بولتا تھا. مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والوں ہمیں حضور سے پیار ہے, اب سبھی حضور سے پیار ہے, لیکن جہاں نام حضور سے محبت کہا جایا کرے اور جہاں نام حضور کا لے لیا جایا کرے تو پھر یہ مت سوچا کرو ہماری اکڑ, اس لیے جو اکڑ جاتا ہے وہ بہت جلدی پکڑ جاتا ہے, بہت جلدی پکڑ جاتا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں ہندوستان کا ایک عظیم ہمارے بڑے بھائی علامہ قاری شکیل صاحب قبلہ تشریف فرما ہو چکے ہیں, ان کا آنا بتا رہا ہے قریشی کا جانا ضروری ہے. اب بس بات مکمل ہو رہی ہے, میں فرمائش ہے وہ شجرہ حضرت بھی پڑھتے ہیں, میں بھی حضور کا مبارک شجرہ, تو فرمائش ہے تو بس جی لگا کے بول دے سبحان اللہ, ارے جی لگا کے بولے یا رسول اللہ. نہیں یار اتنے تھک کے نہیں بات, سب لوگ بولیں سبحان اللہ. میں اتنی دھیرے یار حضور کا شجرہ پڑھنے جا رہا ہوں, حضور کے باپ دادا کے نام لینے جا رہا ہوں, سب لوگ بولتے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. علاقہ میرا ہے, علاقہ میرا ہے اور میں میزبان ہوں, حضرت اس وقت مہمان ہے, حضرت مہمان ہے. حالانکہ تقریر حضرت کو بھی کہیں جانا تھا, مجھے بھی جانا, تقریر حضرت کی پہلے ہوتی, لیکن نہیں یہ ہمارے بڑے ہیں تو ان کی تقریر بعد میں ہونا چاہیے, اور یہ اصول چلتا ہے جو بڑا ہوتا ہے اسے بعد میں پیش کیا جاتا ہے.
یہ ہمارے بڑے ہیں، سب لوگ جی لگا کر بولتے ہیں سبحان اللہ، اور وقت بولتے ہیں یا رسول اللہ۔ میں حضرت کے لیے ایک ماحول بنا کے جا رہا ہوں، سب لوگ پھر بولتے سبحان اللہ۔ جناب اکرم کے بیٹے شیش کے بیٹے انوش کے بیٹے کینان کے بیٹے میلائی کے بیٹے بیارت کے بیٹے ادریس کے بیٹے متوشر کے بیٹے نمک نام کے بیٹے نوح کے بیٹے سام کے بیٹے فتاد کے بیٹے عبید کے بیٹے فائز کے بیٹے راؤ کے بیٹے ساروج کے بیٹے ناہور کے بیٹے طارق کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے جناب اسماعیل ذبیح اللہ کے بیٹے قیدار کے بیٹے رحمان کے بیٹے اوسوس کے بیٹے مسیح کے بیٹے سمی کے بیٹے دار کے بیٹے مقصی کے بیٹے بابا کے بیٹے نان کے بیٹے سر کے بیٹے شام کے بیٹے یزید کے بیٹے رد کے بیٹے یزید کے بیٹے ناصر کے بیٹے سربی کے بیٹے سمبر کے بیٹے امران کے بیٹے دو کے بیٹے ابی کے بیٹے اکبر کے بیٹے افی کے بیٹے محمد کے بیٹے نائس کے بیٹے جائے کے بیٹے تابع کے بیٹے اللہ کے بیٹے اللہ کے بیٹے کے بیٹے ناصر کے بیٹے ابی کے بیٹے کمال کے بیٹے بہت کے بیٹے اوسوس کے بیٹے سلمان کے بیٹے میسر کے بیٹے دو کے بیٹے عدنان کے بیٹے مال کے بیٹے ندار کے بیٹے مدر کے بیٹے ریاض کے بیٹے مدر کے بیٹے خزیمہ کے بیٹے کے بیٹے ندر کے بیٹے مالک کے بیٹے فار کے بیٹے غالب کے بیٹے لوئی کے بیٹے باپ کے بیٹے مرہ کے بیٹے کلاب کے بیٹے حسین کے بیٹے عبد مناف کے بیٹے ہاشم کے بیٹے عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ کے بیٹے جناب محمد رسول اللہ۔ پھر اسی ماحول میں حضور کی نعت کا وہ شعر پڑھا، تو شاہ خوبا تو جانے جانا، تو شاہ خوبا تو جانے جانا ہے، چہرہ عمر کتاب تیرا نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا، نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا، مثال تیری جواب تیرا، کوثر بھی انہیں کی ہے، کوثر بھی انہیں کی ہے، وہ کوثر انہیں کی ہے جن کو کل روز محشر زمانے سے بے سورج تانبے کی زمین لوگ پریشان ہو گئے، دھوپ کی تپش کی وجہ سے پیاس لگے گی، مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والوں نبی سے پیار کر کے گئے ہو، مصطفیٰ جانے رحمت کوثر کے مالک نبی ہو